السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، اس کے فضل و احسان سے ہم لوگوں نے بقرہ عید کو پایا اور اس کے اندر واجب اور نفل قربانیوں کو انجام دیا۔ اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، خطبے کے اندر جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کئی سارے امتحانات لیے ہیں، جن میں 4 امتحانات بڑے ہیں۔ پہلا امتحان آگ میں کودنے کا ہوا، دوسرا امتحان معصوم بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم، اور تیسرا امتحان بچے کی قربانی، اور چوتھا امتحان تعمیر بیت اللہ کا ہے۔ پہلے امتحان کا ذکر گزشتہ جمعے سے پہلے کے جمعہ میں ہو رہا تھا، قلت وقت کی وجہ سے وہ عنوان ادھورا رہ گیا تھا، انشاءاللہ جس کی آج تکمیل ہوگی۔ اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کو حضور سورہ انبیاء کی
آیت نمبر 51 سے 60 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ آیت نمبر 60 تک کی آپ حضرات کو حضور تفسیر اور تشریح ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، رشد کے معنی آتے ہیں ہدایت کے پھوٹنے، ہدایت کے جنم لینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس ملکے کے عطا ہونے کے بعد آپ نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ باپ سے خصوصاً اور قوم سے عموماً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما هذه التماثيل التي، تماثیل کہتے ہیں پتھر کی مورت کو، جس کو صنم بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی پتھر کی مورت جس کو خود تراشے اور جس کی خود عبادت کرے، پرستش کرے۔ انتم لہا عاکفون۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے قوم اور اپنے باپ سے، یہ کیا ہے؟ تم لوگ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ ایک پتھر کو لیتے ہو، خود اس کو تراشتے ہو، خود اس کو بناتے ہو اور پھر اس کی عبادت میں مست ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ بھائی نہ اس کو فطرت گوارا کرتی ہے، نہ یہ کوئی عقل میں آنے والا کام ہے۔ بے وقوف کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تمہارے عقلوں کو کیا ہو، بتوں کو بنانا، پھر اس کا طواف کرنا، اس کی عبادت کرنا، پرستش کرنا۔ ابا جان، اے قوم کے لوگوں، یہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں قوم نے جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے قوم کے اس جواب کو بھی محفوظ فرمایا۔ حالانکہ جواب کس کا ہے؟ مشرکین کا جواب ہے۔ جواب کس کا ہے؟ منکرین کا جواب ہے۔ جواب کس کا ہے؟ کافرین کا جواب ہے۔ جواب کس کا ہے؟ اللہ کو نہ ماننے والوں کا جواب ہے۔ لیکن ان کے جواب کو اللہ نے کلام پاک کے اندر محفوظ فرما دیا۔ کیوں محفوظ فرمایا؟ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو اللہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک شرک ہوتا رہے گا، شرک ہوتا رہے گا، شرک کی کیفیتیں بدلتی رہیں گی، لیکن مشرک کی ذہنیت نہیں بدلے گی۔ حضرت نوح کے زمانے میں شرک ہوا، کیفیت الگ تھی۔ قوم سمود میں شرک تھا، قوم عاد میں شرک تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شرک تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 300 سال بتوں کی پرستش اور عبادت کی جاتی تھی۔ شرک کی کیفیتیں الگ الگ تھی، لیکن مشرک کی جو ذہنیت ہے وہ ذہنیت باقی رہی۔ جب ذہنیت باقی رہی، آج کے زمانے کے اندر بھی شرک کرنے والے ہیں، ایک تو کفار و مشرکین ہیں، دوسرے مسلمانوں کے اندر شرک کرنے والے ہیں۔ بجائے اللہ کو پکارنے کے، بجائے اللہ کی پرستش اور عبادت کے، بجائے اللہ کے پاس مانگنے کے، وہ جا کر قبروں کے پاس مانگتے ہیں، سمندروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، جھاڑوں سے مانگتے ہیں، آسمانوں کی طرف رخ کر کے مانگتے ہیں، مخصوص مہینوں میں مانگتے ہیں۔ یہ بھی ایک گناہ شرک ہے، یہ بھی ایک شرک کی کیفیت ہے۔ تو ہر زمانے میں شرک ہوتا رہا، لیکن مشرک کی ذہنیت نہیں بدلی۔ اب آپ ان لوگوں سے پوچھو کہ ایسا کیوں؟ آپ شرک کیوں کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو دلیل بتلاؤ۔ قرآن موجود ہے، رسول اللہ کی سنتیں موجود ہیں،
حضرت صحابہ کا زمانہ محفوظ ہے، تابعین کا زمانہ محفوظ ہے، تبع تابعین کا زمانہ محفوظ ہے، قطب ابدال کا زمانہ، اولیاء اللہ کا زمانہ محفوظ ہے۔ اس زمانے میں شرک نہیں ہوا اور شرک کے تشبیہات اور شرک کے تعبیرات نہیں ہوئے، آج کیوں ہوا؟ پتہ ہے وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ جواب یہی دیں گے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، وہ وہی جواب دیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، بتوں کی پرستش کرتے ہوئے، بتوں کو مانتے ہوئے، ان کا اعتکاف کرتے ہوئے، ان کا طواف کرتے ہوئے پایا ہے، تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جواب ہوا۔ اب اس جواب پر پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر لوگ آج کے ہوتے تو حضرت ابراہیم کو نصیحت کرتے، حضرت کیوں بولتے ہو لوگوں کو تکلیف ہو جائے، مصیبت سر آ جائے گی، لیکن وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، موحد اعظم تھے، اللہ کا پیغام سنانا تھا، حق کو بلند کرنا تھا۔ کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ارے بے وقوفو تم بھی گمراہ ہیں، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ ہیں۔ پھر قوم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا آپ عجیب حق لائے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو؟ ہمارا بتوں کا مذاق بنایا، ہمارے عقیدے کا مذاق بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک جز کے اندر، ایک ایک بات کے اندر شرک کی مذمت ہے اور توحید کا پیغام ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلکہ تمہارے معبود اور تمہارے مسجود جن کو تم نے بنایا ہے یہ نہیں، بل ربكم بلکہ تمہارا رب میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب میرا رب جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان میں موجودہ چیزوں کو پیدا کیا، وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات میں میں خود گواہ ہوں۔ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے توحید کا پیغام ہو رہا ہے، آسان انداز میں، سہل انداز میں، بے وقوف کو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن جن کا عقیدہ کچا ہو، جن کے اندر ضد اور عناد ہو، حق انہیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ حق کی توفیق دے دیجئے اور حق پر باقی رہنے کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ حق کی پہچان دے اور حق پر ثابت قدم رکھنا۔ اب قوم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان فرمائی، اللہ کی قدرت اور طاقت کا ذکر فرمایا، تو یہ مشتعل ہو گئے، قوم غصے میں آ گئی، طیش میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھورنے لگ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جلالی پیغمبر تھے۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجتے تھے دنیا میں، ایک پیغمبر جلالی آتا ہے، ایک پیغمبر جمالی آتا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ جن پر مستقل شریعت دی گئی، آپ کو تورات عطا کی گئی، آپ کون تھے؟ جلالی پیغمبر تھے۔
آپ کے بعد جو پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جن کو مستقل شریعت عطا فرمائی اور مستقل کتاب انجیل عطا فرمائے، آپ جمالی پیغمبر. اور آخر میں جو پیغمبر آئے، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو دونوں اوصاف سے متصف کر دیا. آپ جمالی بھی تھے، آپ جلالی بھی تھے. آپ کے اندر جلال بھی تھا، آپ کے اندر جمال بھی تھا. جب آپ کے اندر جلال آتا غصہ آتا چہرہ سرخ ہو جاتا، جب جمال آتا دندان مبارک کے اندر چمک شروع ہو جاتی. اللہ نے خاتم الانبیاء کو ایسے بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. قوم کو دیکھا کہ غصے میں آ گئی تو یہ بھی تیش میں آ گئی. کہا مانتے نہیں بات کو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اے لوگوں تھوڑا مجھے موقع ملنے تو دو، تمہارے معبودوں کا وہ حشر کروں گا جو تم بھی یاد رکھو گے اور تاریخ بھی یاد رکھو گے، اور تاریخ آج تک محفوظ ہے. بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جملوں پر قوم خوش ہوئی تھی یا قوم ناراض ہوئی تھی؟ قوم کا دل دکھا تھا یا قوم کا دل راضی ہو گیا تھا؟ راضی تو کیا، وہ آپ کے دشمن بن گئے. معالم التنزیل کے اندر علامہ سدی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جس کو تفسیر بغوی بھی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سال میں ایک مرتبہ میلے کے لیے جاتی تھی. یہ جو میلے ہیں اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، شریعت میں جس کا وجود نہیں، جہالت میں جس کا ضرور وجود ہے. سال میں ایک مرتبہ قوم میلے کے لیے جایا کرتی، جہاں پر لوگ جاتے، ناچ گانا کرتے، دلوں کو بہلاتے، شراب پیا جاتا، ناچا جاتا، عورتوں کو برہنہ کیا جاتا، طرح طرح کے گناہ ہوتے. وہ سال میں ایک مرتبہ میلہ آنے کا وقت آیا. اب سارے کے سارے لوگ اپنے علاقے سے میلے میں خوشیاں منانے کے لیے جا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ بیٹا تو بھی آنا، ہمارا میلہ دیکھ، ہماری خوشیاں دیکھ، شاید ہمارا دین تجھے پسند آ جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے راستے تک چل لیے، پھر آپ نے ستاروں پر نگاہ ٹکائی اور کہا شاید میں بیمار ہونے والا ہوں. چونکہ وہ قوم ستارہ پرست تھی، اب آپ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں تھا. آپ نے ستاروں جانب نگاہیں اٹھائی اور کہا کہ شاید میں بیمار ہونے والا ہوں. اب چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے آئے اور قوم ساری کی ساری قوم میلے میں چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت گدے میں آئے جہاں پر بتوں کو رکھا گیا تھا، اور قوم اپنے میلے میں جانے سے قبل اپنے گھروں کی اشیاء کو اور اپنے گھروں میں جتنے میوجات تھے، کھانے کی چیزیں تھے، ساری کی ساری چیزیں وہ بت گدے میں، بت خانے میں، بت واڑے میں رکھ کر آئی تھی، تاکہ یہ ہمارے سے پہلے یہ بت ہماری چیزوں کو متبرک بنائیں. عربی مشرکین میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ لوگ وہاں پر ان چیزوں رکھتے ہیں جس کی بولیاں بولی جاتی ہیں کہ یہ اتنے کا ہے، کس کو چاہیے، بولیاں لگوائی جاتی ہیں، قیمتیں لگوائی جاتی ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ متبرک چیزیں ہیں. ورنہ 10 روپے کے سیب کو کون 100 روپے میں خریدے؟ ہمارے مسلمانوں کے مزاروں پر اور وہاں کی درگاہوں پر دیکھیں، شاید آپ کو یہی منظر نظر آئے گا کہ ان کی چادر کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، جب لگ گئی وہ متبرک ہو گئی، جس کی قیمتیں لگوا کر دیا جاتا ہے. یہ طریقے اس زمانے کے طریقے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتواڑے میں آئے، دیکھا کہ بت ہیں، کھانے کی اشیاء ان کے سامنے پڑی ہیں،
سب سے بڑا بت وہاں پر ہے، سامنے چھوٹے چھوٹے بت ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کوئی بارش برسانے والا بت، کوئی اناج دینے والا بت اور کوئی اولاد دینے والا بت، ہر طریقے کے ہر حاجت کو پوری کرنے والے بت وہاں پر رکھے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بطور استہزاء کے، بطور مذاق اڑانے کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں جس پر مکھیاں ہیں، نہ اس کو آپ بھگاتے ہیں نہ اس کو خود کھاتے ہیں. ما لکم لا تنطقون، ارے تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بات نہیں کر سکتے؟ فَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قرآن کہتا ہے، جزاذ کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بتوں کی مرمت کرنا شروع کر دیے. کسی کے آپ نے ناک کو پھوڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کا پیٹ پھوڑا، سب کو تہس نہس کر دیا. اور اس کلہاڑے کو لے کر بڑا بت جو تھا اس کے گلے میں اس کو لٹکا کر سیدھے گھر چلے آ گئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قوم آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر قوم کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے. قوم آئی چیخنے چلانے لگ گئی، سر پٹخنے لگ گئی، رونا شروع کر دیا قوم نے. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ارے ہمارے معبودوں کا حشر ایسا کس نے کیا ہے، واقعی وہ کوئی ظالم ہی ہوگا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. بعض لوگ کہنے لگے ہم ایک ایسے لڑکے کو جانتے ہیں جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ میلے میں آنے سے رک گیا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تو قوم کے لوگوں نے کہا اس لڑکے کو بلا لاؤ اور لوگوں کو جمع کرو تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں، لوگوں کے سامنے معاملہ مکمل کا مکمل ہو جائے، فیصلہ ہو جائے لوگوں کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں میں یہ حشر کیا ہے، ہمارے معبودوں کی اس طریقے سے مرمت آپ نے کی؟ قال بل فعل. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب بھی بڑا حکیمانہ جواب. آپ نے نہ یہ فرمایا کہ میں نے کیا ہے اور نہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے نہیں کیا. آپ نے دونوں جواب نہیں دیے بلکہ کہا بل فعل. ارے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون. یہ بڑے کو دیکھو، یہ بے وقوف، یہ احمق، اس کے حضور چھوٹوں کی مرمت ہوتی رہی، پیٹا جا رہا تھا، پھوڑا جا رہا تھا، توڑا جا رہا تھا، یہ بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہا، اس سے جا کر پوچھو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا حیران کن جواب دیا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا جواب دیا، عقلوں کو ٹٹولنے والا جواب دیا، وہ اپنے قوم اپنے گروہبانوں میں جھاننا شروع کر دیا اور خود دل میں کہنے لگی ظالم حضرت ابراہیم نہیں، ظالم تو خود ہم ہیں. قرآن پاک نے اس نقشے کو بھی کھینچا ہے. جب وہ خود اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے تھے تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حق ظاہر ہو چکا تھا.
اللہ کا دین معلوم ہو چکا تھا، لیکن جن کے دلوں میں ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، وہ دین کے اندھے ہوتے، وہ ان بھکت ہوتے. ثم ركسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قوم نے وہی جواب دیا جس جواب کا انتظار حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. انہوں نے اپنے سروں کو اٹھایا، کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اے ابراہیم تم خود جانتے ہو یہ خود بات نہیں کر سکتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم. کیا تم ایسے معبودوں کی پرستش اور ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تم پر بھی تف ہو، تم پر بھی افسوس ہے، تم پر بھی شرمندگی ہے، اور تمہارے معبودوں پر بھی شرمندگی ہے جن کی تم عبادت اور پرستش کرتے ہو. اب دیکھیں حق غالب آ گیا، حق روشن ہو گیا. اب ان کے دل عناد اور ضد سے بھرے ہوئے تھے. بجائے انہوں نے حق کو قبول کرنے کے الٹی حجتیں شروع کر دی. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قوم نے کہا لوگوں آگ جلاؤ، اگر تم کر سکتے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو. دیکھیں عجیب جملے ہیں، قرآن نے ان کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا ہے. ارے معبود وہ لوگوں کی مدد کرنی تھی، لوگوں کو بچانا تھا، یہاں تو الٹا ہو رہا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ منصورو آلیہتکم ان کنتم فاعلین. اپنے معبودوں کی مدد کرو. عقل کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے جب لوگوں کے قلوب میں شرک پیوست ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام معالم التنزیل اور اسی طریقے سے تفسیر مظہری کے اندر مکمل واقعے کو لکھ دیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے. نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. سورہ بقرہ 30 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس واقعے کا بھی ذکر فرماتے ہیں. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حجت کرنے لگا اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی قوت کے گھمنڈ میں، روپیے اور پیسوں کے گھمنڈ میں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے حضور کہنے لگے کہ میرا اللہ تو وہ ہے، میرا معبود اور مسجود تو وہ ہے جس کے اندر زندہ کرنے کی طاقت ہے، موت دینے کی طاقت ہے. وہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور وہ کبھی وجود کو بھی موت دے دیتا ہے. وہ بے وقوف کہنے لگا قال انا احیی و امیت. یہ طاقت تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. تفسیروں میں لکھا ہے ایک اس مجرم کو لایا گیا جس کو سولی پر لٹکانا چاہیے تھا، اسے آزاد کر دیا. اور ایک ملزم کو لایا گیا جسے آزادی دینی تھی، اسے سولی پر لٹکا دیا اور کہتا ہے کہ دیکھو جس کو مرنا تھا میں نے زندگی دی، اور جس کو جینا تھا اس کو میں نے موت دی. اب بادشاہ ہے، کتنا بے وقوف بادشاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. اچھا ایسی بات ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تیرے اندر صلاحیت ہے، تو خدا ہے تو کر کے دکھلا. مغرب سے سورج کو نکال، مشرق میں ڈبو کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. انکار کر بیٹھا.
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. پھر یہ واقعہ پیش آیا اور نمرود بھی ان کے ساتھ ہو گیا. چنانچہ ساری کی ساری قوم مع نمرود کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے در پر لگ گئے. چنانچہ مدت تک لکڑیاں جمع کی گئی اور صورتحال یہ بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ جو لوگ جن کے کام نہیں ہو رہے تھے انہوں نے یہ منت مانی اگر ہمارا کام ہوگا تو ہم حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دیں. عورتیں اپنے محبوب چیزوں کے حصول کے لیے انہوں نے منت مانگی وہ چیز حاصل ہو جائے تو ہم حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں فراہم کریں. ایک مدت تک لکڑیاں جلائی گئی. ایسی آگ جو آسمانوں سے بات کر رہی ہے اور ایسے خطرناک آگ اگر آدمی قریب جائے جس کی تپش سے جس کی گرمی سے آدمی جل جائے. اب آگ تو لگائی گئی. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے ایسی آگ انہوں نے کیوں لگائی. انہیں یہ خوف تھا, بادشاہ کو یہ خوف تھا. اسی وقت اسے پتا چل گیا تھا کہ جب مشرق اور مغرب کی بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم حق پر ہیں, اگر وہ آگ سے بچ جائیں گے تو پھر میری ناک کا مسئلہ ہو, لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے اتنی بڑی آگ لگائی کہ کسی طریقے سے حضرت ابراہیم بچ نہ سکے, محفوظ نہ ہو. پھر چنانچہ شیطان کے کہنے پر تفصیلی واقعہ ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گہوارے کے ذریعے آگ میں پہنچا دیا. اب سیدھے آگ میں پہنچ گئے, آگ میں کود پڑے. فرشتے آئے, انہوں نے کہا اے ابراہیم حکم دے دیجئے. بارش کا فرشتہ ہے, ہوا کا فرشتہ ہے. بارش کے فرشتے نے کہا میں بارش برسا دوں گا اور آپ کو ٹھنڈی کر دوں گا. ہوا کا فرشتہ ہے کہا کہ میں آپ کو ہواؤں میں اڑا دوں گا. حضرت جبرائیل آئے, پوچھا کوئی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. کیسا امتحان ہو رہا ہے اور کیسے خلیل ہیں, اللہ سے کتنی اونچی محبت ہے اور کیسا یقین ہے. بے لباس کر کے بالکل برہنہ اور بالکل ننگا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. چنانچہ جب آپ نے اللہ کی مدد کی بات کی, حسبی اللہ کہا, اللہ نے آپ کو فوراً حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کلام پاک میں ذکر فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حکم دیا ابراہیم کے ٹھنڈی بن جا, اور ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ جس سے ان کی ہلاکت ہو, ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی بھی بن جا, نہ گرم نہ سرد. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر 7 دن تک رہے. پھر اپنی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے رہے جو 7 دن میرے آگ میں گزرے ہیں وہاں مجھے اتنا لطف آیا, اتنا مزہ آیا, وہ لطف مجھے پھر ساری زندگی میں میسر نہیں ہو. اللہ تعالیٰ پہلے قربانیاں چاہتے ہیں, انسان کو جانچتے ہیں, طریقے طرح طرح کے آزمائش زندگی میں آتے ہیں, لیکن اگر ان آزمائشات کے درمیان وہ صبر کا دامن تھام کر اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا, انشاءاللہ جلد وہ آزمائشات ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ فراوانی کے راستے ہموار فرمائے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے امتحانات میں پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام, جس میں 100% کامیاب رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کا بیڑا غرق کیا, بتوں کو پھوڑا توڑا. اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. ہوا وہ واقعہ اس زمانے میں اللہ نے آپ کے کلام میں نقل فرما کر اس امت کو یہ حکم دیا جب آپ نماز ادا کرو تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھو. ہم اپنی نمازوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نام لیتے ہیں اور آپ پر صلات اور سلام بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں. دیکھیں رحمت نہ حضرت عیسیٰ پر, نہ رحمت حضرت موسیٰ پر, نہ آدم پر, نہ نوح پر, نہ شیث پر, نہ ادریس پر, نہ زکریا پر, نہ یحییٰ پر.
صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کا پس منظر یہی ہے، انہوں نے بتوں کے بیڑے کو غرق کیا اور شرک کی مرمت کی، شرک کی جڑیں کاٹی۔ اللہ کو یہ منظر بڑا خوب لگا، بڑا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک ادا کو اپنے کلام پاک میں محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، یقین اور توحید نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔